دیگر نعرہ سلام سورہ فاتحہ کی درخواست ہے عرفان حسین، شمائلہ زہرا، محمد علی عابدی اور نثار فاطمی، علامہ ضمیر اختر، علامہ طالب جوہری اور قاسم جوہری ولد مصطفیٰ جوہری، ناصر خان ولد عبداللہ، سید اسلم رضا عابدی ولد محمد علی عابدی، سید قبول حسین رضوی ولد سید عرفان حسین رضوی، سید شاہد حسین زیدی ولد سید اشفاق حسین زیدی، سیدہ زہرا رضوی ولد سید ناصر حسین رضوی اور دیگر مرحومین اور مرحومات کو شامل کریں، اور اقبال شاہ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا عما اولادوا ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرتہ ونشر الریاح وبرحمتہ وصفور میدان عدہ، اول دین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ التوحید وکمال التوحید الاخلاص لہ لم یصفت عن کل شہادت صفت انہ غیر الموصوف انہ غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ، فمن کرنہ فقد ثناہ، فمن ثناہ فقد جزاہ، فمن جزاہ فقد جہلہ، فقد جہلہ، فمن اشار الیہ، فمن اشار الیہ فقد عدہ، فمن عدہ. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وقادن المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز کے ساتھ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اپنی دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روزی خات میں قرآن خات میں دامن اہل بیت نصیب فرما. تمام عزاداروں کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی تمام زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز کے ساتھ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. آج کی مجلس خصوصی طور پر 8ویں بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے. والی مشہد شہنشاہ خراسان مولا رضا علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آل محمد کے در پر حکومت آ کے گرتی رہی بار بار. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے دروازے پر حکومت نے مسلسل دروازے بجائے کہ ہمیں قبول کرو. حکومت بار بار آتی رہی، حکومت کہتی رہی کہ مجھے قبول کرو. رسول اللہ کے دروازے پہ یہ حکومت آئی تو رسول کا فرمان واضح تھا کہ رسول نے کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دو تو پھر بھی میں تم لوگوں کے گھر سے زیادہ ابو طالب کے گھر میں رہنے کو ترجیح دوں گا. یہ حکومت مولا علی کے دروازے پہ آئی
تو مولا علی نے حکومت کو ٹھوکر مارا اور ٹھوکر مار کے کہا کہ لے جاؤ اپنی اس زخمی حکومت کو، مجھے اس کی ضرورت نہیں، رکھو اس حکومت کو اپنے پاس۔ یہ حکومت مولا حسن کے دروازے پہ آئی تو مولا حسن نے ٹھوکر مار کے کہا کہ جس کا باپ حکومت کو 3 طلاقیں دے دے پھر بیٹے پہ وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حکومت مولا حسین کے سامنے ڈرتے ڈرتے پہنچی تو مولا حسین نے حکومت کو چیر دیا اور چیر کے کہا کہ اگر کسی حیدر کو جلال آ جائے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ حیدر کیا ہوتا ہے، اور اگر حیدر کا بیٹا حسین آ جائے تو پھر حسین بتائے گا کہ حسین کیا چیز ہے۔ پھر یہ حکومت مولا سجاد کے پاس آئی تو مولا سجاد نے بیڑیاں پہن کے حکومت کو قید کر کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم قیدی ہیں، تم قیدی ہو، ہم مشیت کے قیدی ہیں، تم حکومت کے قیدی ہو۔ یہ حکومت مولا باقر کے سامنے آئی تو مولا باقر نے اپنے حلم سے اس کو ٹھوکر ماری۔ یہ حکومت جعفر صادق کے سامنے آئی تو مولا نے اپنی صداقت سے اس کو ٹھوکر مار کے دور کیا۔ یہ حکومت مولا موسی کاظم کے سامنے آئی تو مولا نے اپنی عطا سے بتایا کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تخت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب حکومت مولا رضا کے دروازے پہ آئی تو صرف حکومت نہیں آئی بلکہ حکومت کی طرف سے رشتہ بھی آیا مولا کے لیے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم اس گھرانے کو عزت دیتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں بیٹیاں دی جاتی ہیں یہاں سے بیٹیاں لی نہیں جاتی۔ یہ واحد گھرانہ ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا رضا سے منسوب ہے یہ مجلس، تو مکمل فضائل مولا رضا پہ۔ مولا رضا چلے مدینہ سے، اور نیشا پور کا اگر سفر پڑھا جائے تو کافی دیر چاہیے مولا کا سفر پڑھنے کے لیے۔ کیا سفر کیا محمد کے بیٹے نے نیشا پور کا۔ مولا مدینے سے چلے، ادھر خبر ملی تو سارے تاریخ دان، مفسر اور جتنے لوگ تھے سب مولا کے استقبال کے لیے آ گئے کہ شاید محمد کا بیٹا کچھ بتائے تو ہم لکھ لیں۔ اور جیسے ہی مولا نیشا پور میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے علی کے فرزند، اے محمد کے بیٹے، کچھ تو فرمائیے، کچھ تو بیان کیجئے۔ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن بولتا ہے تو پھر لگتا کیسا ہے، جب قرآن بات کرتا ہے تو پھر لگتا کیسا ہے۔ اور اس وقت مولا نے ایک حدیث بیان کی، علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث اتنی معتبر حدیث ہے کہ اگر اس کو پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو دے دیا جائے تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی اندھے کو پلا دیا جائے وہ پانی تو وہ اندھا اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں، ایسی معتبر حدیث۔ اور پھر مولا نے وہاں خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد مولا دربار میں پہنچے۔ مامون نے کہا مولا آپ کو ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا میں ولی عہد بنوں گا لیکن ایک شرط ہے، تم ہمارے معاملات میں بات نہیں کرو گے لیکن حکومت کے جو معاملات ہیں وہ ہم سے پوچھ کے چلو گے۔ بات طے ہو گئی۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا اور اس نے کہا مولا آپ نے مامون کی ولی عہدی کو قبول کر لیا، اس کا مطلب آپ نے مامون کی حکومت کو قبول کر لیا۔ تو مولا نے کہا کہ کیا عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو ولی عہد نہیں بنایا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں مولا اس نے بنایا تھا۔ تو مولا نے کہا کیا یوسف نے عزیز مصر کی فرعونیت کو قبول کر لیا تھا؟ تو اس نے کہا نہیں مولا ایسا تو نہیں ہے۔ تو مولا نے کہا اسی طرح ہم نے بھی ولی عہدی کو قبول کیا ہے، مامون کی حکومت کو قبول نہیں کیا، ہمیں حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا کو ولی عہدی ملی، مولا دربار میں آئے تو مامون نے کہا مولا بیعت کروائیے۔ تو مولا نے کہا کرواؤ بیعت۔ بیعت کا نام آیا، لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب جمع کر لیا گیا تو مولا بیٹھے تھے، مامون دیکھ رہے لوگوں کی قطاریں لگی ہیں، مولا بیعت نہیں کروا رہے۔ مامون آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہا مولا بیعت کروائیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بیعت کروائیں۔ مولا نے کہا کروا تو رہا ہوں، کہو لوگوں سے آگے بڑھیں۔ تو اس نے کہا مولا بیعت یوں کروائی جاتی ہے، آپ ہاتھ یوں کریں تاکہ لوگ آ کے بیعت کریں۔ تو امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ حجت کبھی بھی کسی کے سامنے یوں نہیں کرتی، اپنے وقت کی حجت کوئی بھی ہو وہ حجت کبھی بھی کسی کے سامنے یوں نہیں کرتی۔
پھر امام نے ہاتھ بلند کیا اور امام نے کہا لوگوں کو بلاؤ اور بیعت کرواؤ. تو اس نے کہا مولا یہ کون سا طریقہ ہے بیعت کا؟ یہ طریقہ چلا ہے ثقیفہ سے بیعت کا، یہ طریقہ چلا ہے غدیر سے بیعت کا. غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول اللہ نے لوگوں سے بیعت لی تھی، اور مولا نے اپنے دور میں غدیر کو دہرایا. مولا نے ہاتھ بلند کر کے کہا آؤ ہماری بیعت کرو. پھر لوگوں نے بیعت کی. پھر مولا نے اپنا پہلا حکم نامہ جاری کیا. مولا نے کہا کہ اس پورے ایران میں روم کا سکہ چلتا ہے، عیسائیوں کا سکہ چلتا ہے، اس کو بند کیا جائے. اس کو بند کر کے ہم اپنا سکہ خود ایجاد کریں گے. مامون نے کہا مولا لوگ تجارت کرتے ہیں روم کے سکے پہ، اگر روم کا سکہ بند ہو گیا تو لوگ تجارت کیسے کریں گے؟ اتنا قیمتی سکہ ہے. اس زمانے میں روم کے سکے کی وہی حیثیت تھی جو اس زمانے میں امریکن ڈالر کی حیثیت ہے. مولا نے کہا بلاؤ ٹکسال کو جو سکے بناتا ہے. اس کو بلایا گیا. اس کو مولا نے کہا سکے کو ڈھالا جائے. اس نے سکے کو ڈھالا تو اس نے کہا مولا 2 سکے چلتے ہیں، ایک پہ بتوں کی تصویر بنی ہے اور ایک پہ صلیب کی تصویر بنی ہے. تو مولا بتائیں اب جب ہم اپنا سکہ ایجاد کر رہے ہیں تو کیا سکے پہ کعبے کی تصویر لگائیں؟ کیا سکے پہ کعبے کی تصویر بنائیں؟ تو مولا نے کہا نہیں، یہ جس کا سکہ ہے میں اسی سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ اس سکے پہ کیا ہوگا، جس کی حکومت ہے. پھر مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، خدا سے سوال کیا. تو پھر مولا نے ٹکسال کو بلایا اور سکے پہ اپنی انگشتری کی مہر لگائی. جب انگشتری کی مہر لگی تو سکے پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. سکے پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. وہ سکہ بن گیا اس دور کے منافق کے لیے موت. کیا عجب بات تھی کہ یہ وہ سکہ تھا کہ جس کی وجہ سے پورے ایران میں تجارت ہونی تھی، اس کے بغیر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور منافق کے لیے موت یہ تھی کہ دل میں بغض علی، جیب میں علی ولی اللہ. دل میں بغض علی، جیب میں علی ولی اللہ. اور جب بھی منافق کے پاس سکہ آتا فوراً خرچ کرتا، اور جب بھی مومن کے پاس سکہ آتا سنبھال کے رکھ لیتا کہ بعد میں کبھی کسی دور میں کام آئے گا. اور امام رضا کے بعد پھر لوگوں نے، جب امام رضا کی شہادت ہوئی، لوگوں نے وہی سکے نکالے اور کپڑے میں باندھ کے بازو پہ باندھ لیے. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ بازو پہ کیا باندھا ہے، سکہ کیوں باندھ لیا تم نے بازو پہ، تو وہ کہتے کہ ہمارا امام ضامن ہے، ہمارا امام ضامن ہے. مولا کا سکہ اتنا معتبر ہوا لوگوں نے بازو پہ باندھ لیا، اور آج بھی وہ امام ضامن چلتا آ رہا. مولا حکم نامے جاری کرتے رہے، حکومت چلتی رہی. مولا کے پاس مامون تنہا بیٹھے تھے. مولا کے پاس آیا اور آ کے کہا مولا دربار میں جب بھی لوگ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ فرزند رسول ہیں، آپ بھی کبھی کہہ دیا کریں کہ میں وارث رسول ہوں. تو مولا نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے رسول کی حکومت کہاں کہاں تھی؟ نے کہا جی مولا، پورے 18,000 عالمین پہ رسول کی حکومت تھی. مولا نے کہا اگر تو وارث رسول ہے تو پھر یہ بتا تو نے جنات دیکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مولا میں نے جنات نہیں دیکھے. تو مولا نے مسکرا کے کہا تو کیسا وارث رسول ہے جس نے اپنی رعایا کو نہیں دیکھا؟ کیونکہ رسول کی حکومت تو جنات پہ بھی تھی، فرشتوں پہ بھی تھی. جس نے اپنی رعایا کو نہیں دیکھا وہ کیسا وارث رسول ہے؟ ایک دن مامون کے دربار میں ایک شخص آیا. مامون بیٹھا تھا کہ اچانک دربار کے اندر سے ایک عجب سی مہک اٹھنی شروع ہو گئی، عجب سی خوشبو آنی شروع ہوئی. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا. اس شخص کو بلایا گیا. اس شخص نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ کے 7 بال ہیں، میں وہ بیچنے آیا ہوں اس دربار میں. اس نے کہا وہ بال اتنے معتبر بال ہیں، اگر تیرے پاس ہیں تو پھر ان کو بیچنا کیوں چاہتا؟ اس نے کہا یہ رسول کے ساتھ میرے آبا و اجداد میں ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، یہ ان کے پاس آئے اور یہ جدی پشتی ہمارے پاس چلتے آ رہے ہیں اور اب میرے پاس ہیں. غربت اتنی آ گئی ہے کہ اب اس چیز کے علاوہ کوئی چیز بچی نہیں جس کو میں بیچوں. مامون نے کہا اچھا کتنے بال ہیں؟ اس نے کہا 7 بال ہیں. مامون نے کہا کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا ایک بال 100 دینار. ایک بال 100 دینار. اس نے کہا ٹھیک ہے زیادہ قیمت نہیں ہے، 7 بال 700 دینار. لیکن کیسے تصدیق ہو گئی کہ یہ بال رسول اللہ کے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس کی خوشبو سے. مامون نے کہا کیا پتہ تو ہمیں دھوکہ دے رہا ہو.
کیا پتہ کوئی دھوکہ ہو، ہم کیسے پہچانے کہ یہ رسول اللہ کی خوشبو ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر؟ تو مامون نے کہا تو صبر کر، ابھی اس کی تصدیق کرواتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تصدیق کون کرے گا؟ تو مامون نے کہا وہی جو فرزند رسول ہے۔ یعنی معلوم تھا کہ جو بھی رسول کی چیز ہو اس کی تصدیق کرنے کے لیے ہمیشہ وارث رسول آیا کرتے ہیں۔ اب مولا کو بلایا گیا تو جیسے ہی مولا نے دربار میں قدم رکھا، لوگوں نے پلٹ کے مامون کو چھوڑ کے مولا کو دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی وہی خوشبو ادھر سے آنے لگ گئی۔ واہ واہ۔ سب نے مولا کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ مولا دربار میں آئے، اور مولا کبھی بھی دربار میں آ کے مامون کی کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، مولا کی الگ کرسی بلوائی جاتی تھی، الگ کرسی تھی مولا کی، اپنی کرسی پہ آ کے مولا بیٹھتے تھے۔ مولا کرسی پہ آ کے بیٹھے، مولا نے کہا کیا ہوا، کیوں بلایا ہمیں؟ تو اس نے کہا مولا ایک شخص آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس کے پاس آپ کے جد رسول خدا کے بال ہیں، میں نے تصدیق کے لیے بلایا ہے۔ مولا نے کہا پیش کیا جائے اس آدمی کو۔ جب وہ شخص آیا تو اس نے کہا یہ 7 بال ہیں۔ مولا نے کہا کھول ڈبی۔ ریشم کے کپڑے میں اس نے وہ ڈبی لپیٹی ہوئی تھی، اس نے وہ کپڑا کھولا، ڈبی سامنے کی، مولا کے ہاتھ میں دی۔ مولا نے 4 بال الگ کیے، 3 بال الگ کیے۔ مولا نے کہا یہ 4 بال میرے رسول کے ہیں، یہ 4 بال میرے رسول کے ہیں، اور یہ 3 ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مامون نے کہا مولا چاروں کی رنگت ایک جیسی، چاروں کا قد ایک جیسا، آپ نے پہچانا کیسے؟ تو مولا نے کہا میں وارث رسول ہوں، میں نے پہچانا کیونکہ میں فرزند رسول ہوں۔ تو اس نے کہا مولا پھر بھی کوئی وجہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو مولا نے کہا ابھی تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو مولا نے کہا دربار میں آگ کو روشن کیا جائے۔ آگ روشن کی گئی تو مولا نے وہ 3 بال آگ میں پھینکے تو وہ بال جل گئے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا؟ مولا نے کہا صبر کر۔ جب مولا نے وہ 4 بال آگ میں ڈالے تو آگ گلزار بن گئی۔ جیسے ہی آگ گلزار بنی، مامون کا منہ کھلا رہ گیا۔ مولا نے کہا تو بال سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تیری سمجھ میں آج تک آل سمجھ میں نہیں آئی۔ نعرے حیدری، تو رسول کی آل سمجھنے چلا ہے، تیری سمجھ میں ابھی بال رسول کے سمجھ میں نہیں آئے، تیری سمجھ میں رسول کے بال نہیں آئے، تو آل سمجھنے چلا ہے۔ مولا کے دور میں لوگوں نے عیش کی زندگی گزاری۔ ایران میں حکومت کے ہر کام مولا کے مشورے سے چلتے تھے۔ جب مولا محرم کا چاند دیکھتے تو گریبان کو چاک کر لیتے، آستینوں کو الٹ لیتے، فرش اعزا بچھا لیتے گھر میں اور حسین کو رونا شروع کر دیتے۔ ایک دن مولا نے کہا کہ دیبل کو بلایا جائے، مولا کا بڑا مشہور ساتھی، بڑا مشہور مولا کے زمانے کا مرثیہ خان، دیبل کو بلایا گیا۔ دیبل کے پاس خبر پہنچی کہ دیبل تمہیں مولا نے یاد کیا۔ دیبل دوڑا دوڑا مولا کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے کہا مولا آپ نے مجھے یاد کیا؟ تو مولا نے کہا دیبل میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے حجت حسین کو روں اور تم مجھے کوئی مرثیہ سناؤ، کیا دیبل تم نے کوئی نیا مرثیہ لکھا ہے؟ تو دیبل نے کہا جی مولا میں نے ایک نیا مرثیہ لکھا ہے۔ تو مولا نے کہا دیبل سناؤ مرثیہ۔ اور مولا جب بھی فرش اعزا پہ آتے تو آنے سے پہلے فرش اعزا کا ہاتھوں سے بوسہ لیتے، جھک کے فرش اعزا کو چومتے۔ تو ایک شخص نے کہا مولا آپ اس فرش کے وارث ہیں، آپ کو کیا ضرورت کہ آپ فرش اعزا کو چومیں، کیونکہ آپ تو اس فرش کے وارث ہیں۔ تو مولا نے کہا کیا تجھے اس فرش اعزا کی حیثیت کا نہیں پتہ کہ اس فرش اعزا کی کیا جلالت ہے؟ یہ فرش اعزا وہ ہے کہ جہاں ملائکہ آ کے اپنے پر کو مس کیا کرتے ہیں، یہ فرش اعزا وہ ہے جہاں انبیاء اپنی دستاروں کو مس کرتے ہیں، یہاں ہماری دادی سیدہ آیا کرتی ہیں، یہ فرش اعزا عام فرش اعزا نہیں ہے۔ مولا نے دیبل کو کہا دیبل مرثیہ سناؤ۔ دیبل نے مرثیہ سنانا شروع کیا۔ اب دیبل کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد دیبل نے مرثیہ پڑھنا چاہا، مولا نے روکا۔ مولا نے کہا دیبل ایسے نہیں، دیبل ممبر پہ بیٹھو۔
دیبل ممبر پہ بیٹھو. دیبل تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں ممبر پہ بیٹھوں؟ آپ وارث ممبر ہیں, میں ممبر پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں؟ تو مولا نے کہا کہ دیبل اس وقت تم ذاکر حسین ہو اور ذاکر حسین ممبر پہ بیٹھا کرتے ہیں. میں عزادار حسین ہوں, میں حسین کو عزادار بن کے رونا چاہتا ہوں. دیبل تم ذاکر بن کے مجھے مرثیہ سناؤ حسین کا. دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور مشہور زمانہ مرثیہ دیبل کا جو آج بھی عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے, جس کی تشریح پاک و ہند میں محسن نقوی شہید نے کی. محسن نقوی نے اس کی ترجمہ کیا اس نظم میں, جس کے 2 جملے یہ تھے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. دیبل ممبر پہ آیا, دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. دیبل نے پہلا مصرع پڑھا. دیبل کہتا ہے سیدہ آپ کے اس بیٹے حسن کو سلام کہ جس کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. دیبل کہتا ہے بی بی آپ کے اس بیٹے حسین کو سلام کہ جس کا لاشا کربلا میں 3 دن بغیر کفن کے رکھا رہا. بی بی آپ کے اس بیٹے کو سلام کہ جس کی جوانی شام کے زندان میں رہ گئی, جو کربلا میں ضعیف ہو گیا. دیبل کہتا ہے بی بی آپ کے اس بیٹے باقر کو سلام کہ جس کی کم سنی زندان کھا گئے. بی بی آپ کے اس بیٹے جعفر صادق کو سلام کہ جس کو اتنا سخت زہر دیا گیا. دیبل کہتا ہے بی بی آپ کے بیٹے موسی کاظم کو سلام کہ جس کو 14 برس قید خانے میں رکھا گیا. یہ کہہ کے دیبل ممبر سے اترنا چاہا. مولا رضا نے کہا دیبل ایسے نہیں, ایک مصرع ہماری طرف سے بھی پڑھو. دیبل اس میں ایک مصرع ہماری طرف سے بھی پڑھو. دیبل نے کہا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا, اس سے آگے میرا مرثیہ نہیں ہے. تو مولا نے کہا دیبل تمہیں میں مصرع لکھ کے دیتا ہوں, تم مصرع پڑھو, میری طرف سے پڑھو. مولا نے اپنے ہاتھوں سے مصرع لکھ کے دیا. دیبل ممبر پہ آیا. دیبل نے مرثیے کا مصرع پڑھا جو مولا نے لکھ کے دیا تھا. مصرع یہ لکھا تھا مولا نے کہ سیدہ آپ کے اس بیٹے رضا کو سلام کہ جو طوس میں غریبی کی حالت میں دفن ہو جائے گا. بی بی آپ کے اس بیٹے کو سلام جو طوس میں غریبی کی حالت میں دفن ہو جائے. یہ مصرع پڑھنے کے بعد دیبل نے کہا مولا میں تو کسی ایسے بیٹے کو نہیں جانتا سیدہ کہ جو طوس میں دفن ہے. مولا نے کہا دیبل تو کسی بیٹے کو نہیں جانتا. دیبل آ میری باہوں میں میرے گلے میں باہیں ڈال. دیبل نے کہا مولا کیا ہوا؟ مولا نے کہا دیبل میری گلے میں باہیں ڈال, میں ہی وہ سیدہ کا بیٹا ہوں جو طوس میں غریبی کی حالت میں دفن کر دیا جائے گا. آج بھی جب زائر مولا کے روزے پہ جاتا ہے تو مولا کے روزے کی شان و شوکت دیکھتا. 7 صحن 7 دروازے, بالکل کسی بادشاہ کے محل سے بھی زیادہ خوبصورت. جب بھی کسی بادشاہ کے محل میں جاتے تو لوگ 7 دروازے پار کر کے جاتے تھے. مولا کے روزے پہ بھی 7 دروازے, 7 صحن, وسیع و عریض صحن, سونے کا گنبد, سونے کے مینار. جب مولا کا روزہ عزادار دیکھتا ہے تو مولا کے چاہنے والے کا سینہ چوڑا ہو جاتا اور کہتا اتنے بڑے شہنشاہ کا ماننے والا ہوں میں. صحن کو عبور کرنے کے بعد مولا کا چاہنے والا جب مولا کی زری پہ پہنچتا, سونے کی زری دیکھنے کے بعد اس کا سینہ اور چوڑا ہوتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے ایسا کریم شہنشاہ, ایسا امیر شہنشاہ. لیکن عزادار اس عزادار کا اس وقت جگر کٹ کے گر جاتا ہے جب وہ زیارت کا پہلا جملہ پڑھتا ہے. جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت کا پہلا جملہ پڑھتا ہے, زیارت کا پہلا جملہ یہ ہے السلام علیکہ یا غریب الغرباء, اے غریبوں کے غریب ہمارا سلام, اے غریبوں کے غریب ہمارا سلام. ہائے قسمت, عزادار و مامون نے مولا کو بلایا دربار میں. دربار میں بلایا گیا مولا کو. مولا جانے لگے تو مولا کا ساتھی ابا سلط مولا کو روک کے کہتا ہے مولا خیر تو ہے, اس وقت آپ کو مامون نے دربار میں کیوں بلایا؟ تو مولا نے کہا کہ میں دربار میں جا رہا ہوں, مامون کے ارادے نیک نہیں ہے, اس نے مجھے زہر دینی ہے. اور ابا سلط جب میں واپس آؤں گا تو مجھ سے کلام نہ کرنا, کیونکہ مجھے
زہر مل گئی ہوگی اور زہر اتنی سخت ہوگی کہ اس وقت میرے جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہوں گے. ابا سلط میں تم سے کلام نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا. اس نے مولا کو، ابا سلط نے روکا، مولا کو کہا مولا جب آپ جا رہے ہیں تو پھر جاتے ہوئے وصیت کر کے جائیں کہ آپ کا غسل و کفن کون کرے گا. تو مولا نے کہا ابا سلط معصوم کا جنازہ بغیر معصوم کے کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا. ابا سلط معصوم کو غسل غیر معصوم دے ہی نہیں سکتا. مولا آپ کے سارے بھائی مدینے میں ہیں، مولا آپ کا بیٹا مدینے میں ہے، مولا یہاں پہ آپ کا کون ہے جو آپ کو غسل و کفن دے گا. تو مولا نے کہا ابا سلط میرے بعد میرا بیٹا امام محمد تقی ہے جو کہ اس نے امامت سے مدینہ سے یہاں ایران پہنچے گا اور آ کے مجھے غسل و کفن دے گا. ابا سلط نے کہا ٹھیک ہے مولا. مولا چلے مامون کے دربار میں پہنچے. مامون نے مولا کو انگور پیش کیے، انگور میں زہر تھی. مولا نے انگور کھائے، مولا کا جگر کٹ کے باہر آنا شروع ہوا. مولا کسی طریقے سے گھر پہنچے. ابا سلط نے کہا کہ میں مولا سے کلام کروں. مولا نے اشارہ کیا کہ ابا سلط خاموش ہو جا. اب مولا کی روح پرواز کی، مولا کی روح کا پرواز ہونا تھا کہ ابا سلط نے انتظار شروع کر دیا کہ کب مولا محمد تقی آئیں گے اور کب مولا کا غسل و کفن ہوگا. آزادارو اتنے میں ایک نوجوان دروازے سے داخل ہوا. اس شخص کا داخل ہونا تھا. ابا سلط آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے اے نوجوان تو کون ہے جو ادھر داخل ہو رہا ہے؟ یہیں پہ رک جا، آگے میرے مولا کی جنازہ پڑا ہے. وہ آواز آئی ابا سلط مجھے پہچان، میں تیرا امام محمد تقی ہوں. اب آزادارو مولا قریب آئے. مولا نے بابا کے چہرے کا بوسہ لیا، آواز دے کے کہا ابا سلط جنازے کے قریب بھی نہ آنا، یہاں سے دور ہو جا. ابا سلط تو یہ غسل و کفن دیکھ ہی نہیں سکتا. اب آزادارو ابا سلط کہتا ہے میں ایک مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آسمان سے کوثر اتر رہا ہے، آسمان سے کافور اتر رہا ہے، آسمان سے کفن اترا. مولا محمد تقی نے غسل دیا، کافور لگایا، کفن پہنایا. آزادارو کفن پہنانے کے بعد جب جنازہ تیار کیا، جنازہ چلا، جنازہ جگہ ایک قبرستان میں پہنچا جہاں مولا کی قبر تھی. اب آزادارو قبر کی زمین کو کھودنا چاہا، ابھی ذرا سا پھاوڑا مارا کہ زمین میں قبر خود ابھر کے آ گئی. مولا کی قبر پہلے سے موجود تھی جو کہ مولا نے بنائی تھی. آزادارو محمد تقی جناب محمد تقی قبر میں اترے. آواز دے کے کہا ابا سلط میرے بابا کا جنازہ مجھے آرام سے میرے حوالے کر دے. آزادارو جناب محمد تقی نے بابا کا جنازہ قبر میں اتارا. میں کہوں گا مولا رضا آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا اذن امامت سے مدینے سے ایران پہنچا، آپ کے غسل بھی دیا. غسل کے لیے کافور جنت سے آیا، غسل کے لیے کوثر کا پانی آیا، غسل کے لیے مولا آپ کے کفن کے لیے جنت سے کفن آیا. لیکن ہائے قسمت حسین کی، مولا کربلا میں 3 دن تک بغیر کفن کے جنازہ پڑھا رہا. آزادارو جب مولا سجاد اذن امامت سے 3 دن کے بعد آئے تو مولا نے آ کے منظر دیکھا، بابا کا لاشا بکھرا ہوا تھا. کیونکہ آزادارو 10 محرم کو شام غریبہ کے بعد ایک ملعون نے اعلان کیا کہ حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے. پامالی کا حکم ملنا تھا. آزادارو مغرب کے گھوڑے مشرق میں، مشرق کے گھوڑے مغرب میں دوڑنا شروع ہوئے. لاشا حسین کو پامال کیا گیا. آزادارو ہائے قسمت آ گیا چہلم حسین کا. چہلم آنا تھا، 2 جملے سننا، اجازت دینا مجھے. چہلو مانا تھا آزادارو ادھر بہنوں کو آزادی ملی، ادھر بہنوں نے پہلی مجلس برپا کی حسین کی، بہنوں نے مجلس برپا کی، پہلی ذاکرہ حسین کی جناب زینب بنت علی. آزادارو ادھر سروں نے آنا شروع کیا. آزادارو سر آتے تھے، کوئی بی بی اکبر کا سر وصول کرتی تھی، کوئی بی بی قاسم کا سر وصول کرتی تھی. آزادارو سر آتے رہے. یہاں آزادارو ایک سر آیا کہ آواز آئی اے بیویو جگہ بناؤ، کمرے بنی ہاشم کا سر آ رہا ہے. آزادارو سر داخل ہوئے. آزادارو اتنے میں کوہرام برپا ہوا. آواز آئی بیویو جگہ بناؤ، حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے. اب آزادارو حسین کا سر آگے آگے تھا، عباس کا سر پیچھے پیچھے تھا. آزادارو حسین اور عباس کا سر کمرے میں داخل ہوا. بیویوں نے دونوں سروں کے گرد گھیرا بنایا. بیویوں نے رونا شروع کیا، بیویوں نے ماتم شروع کیا. کوئی بیوی کہتی تھی واہ حسینہ، کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباسہ، کوئی بیوی کہتی تھی واہ حجابہ. آزادارو یہ بیویاں کربلا پہنچی. ادھر رسول کا معتبر صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے سے چلا کربلا پہنچا. جابر کی آنکھیں چلی گئی تھی. جابر
اپنے ایک ساتھی کے ساتھ آئے تھے. جابر کربلا کی زمین پر پہنچے. جابر نے اپنی چپلیں اتار دی. جابر نے کہا اس سے آگے میں اپنی چپل پہن کے نہیں جاؤں گا. آگے کہاں پتا کہ زہرا کے لال کا کس جگہ پہ خون گرا ہو, کہاں پتا کہ زہرا کے بیٹے کا کدھر خون گرا ہو. آزادارو جابر نے فرات کے پانی سے غسل کیا, لباس کو تبدیل کیا, آگے ننگے پیر جابر چلا. آزادارو جابر نے آ کے قبر پہ سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, مولا میرا سلام ہو. آزادارو جواب نہ آیا. جابر نے دوسرا سلام کیا, آزادارو جواب نہ آیا. جابر نے تیسرا سلام کر کے کہا اے حسین کیا اپنے نانا جابر کو بھول گئے؟ حسین یاد کرو مدینے میں تمہیں کھلایا کرتا تھا. حسین یاد کرو مدینے میں تم میری گود میں رہا کرتے تھے. کہ اتنے میں قبر حسین میں زلزلہ آیا, آواز آئی نانا جابر قبر سے دور ہو جائیے. میری بہنیں آج 2.25 سال کے بعد میری قبر پہ آ رہی ہے. جابر میری قبر سے دور ہو جاؤ. کہ ادھر زینب کا ناکا قبر حسین کے قریب پہنچا. آزادارو بی بی نے ایسے گرایا قبر حسین پر کہ جیسے بغیر ہاتھوں کے غازی نے زین چھوڑی تھی ویسے زینب حسین کی قبر پر آئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. موت میں حسین.